ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ ملک. آج ہم ان سے بات کریں گے یوتھ ریپریزنٹیٹیو جو ہے سوشل میڈیا افیکٹس پہ, اور کیونکہ وہ یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور ہم ان سے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات مانگتے ہیں, کیونکہ وہ اس سرکل میں رہ رہے ہیں اور خود بھی ماشاء اللہ ینگ ہیں اور بڑا کچھ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسامہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جو اسامہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اکثر ہوتی ہے, اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن پرابلمس وہیں کی وہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے کچھ دنوں سے وہ سب کے سامنے ہے, فیک نیوز کو پھیلانا. اور پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. سوشل میڈیا آج کے دور میں جو سب سے ایک کہتے ہیں طاقتور, یہ سوشل میڈیا کا تم نے نام کیسے لے لیا, بالکل نہیں, یہ بڑی غلط چیز ہے. اس سے بچے کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ ضرور کوئی نیگیٹو استعمال کی چیز ہے, تبھی مجھے اس طرح روکا جا رہا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ ماما کا لاڈلا یا پاپا کی پرنسس کے نام سے آئی ڈیز بنتی ہیں, اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو دور شروع ہو جاتا ہے. یہ اب کر چکا ہے, جو ہماری سرچز ہو رہی ہوتی ہیں پھر ہمیں آگے وہ فیڈ میں بھی ہماری وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم لوگ ایک نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں یا اس پہ لاگ ان کرتے ہیں, تو ہم اسی ایک کیٹیگری میں داخل ہو جاتے ہیں یا اسی ایک زون میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایک نیگیٹو انفارمیشن یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ فالس انفارمیشن کا ایک زون ہوتا ہے. اب ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہی ریلز دیکھنے کے لیے. فیس بک, انسٹاگرام پہ آپ وہ اوپن ہی کریں گے کہ بھئی انہوں نے اور کہیں پر بھی نہیں جانا, جو ریلز والا آپشن ہے وہاں پر جا کے انہوں نے ریلز کی اسکرولنگ کرنی ہے. اب جو ملک دشمن عناصر ہے, اس قوم کو گمراہ ہم نے کرنا ہے, لیکن ان کو پتہ کہ یار ہم جنگ کر کے تو نہیں کر سکتے. ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے آزما لیا جنگ کر کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کو کیسے گمراہ کریں. انہوں نے کہا کہ ان کو خانہ جنگی میں ہم پھنساتے ہیں, آپس میں نفرتوں میں ہم گھسا لیتے ہیں. پھر وہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی ریلز, ایسی پوسٹ بنا کر دکھاتے ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ اس طرف ڈیولپ ہوتے ہیں کہ یار اچھا یہ ہمارے ملک کا بندہ, یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ کرتے ایسے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے, یہ سیاسی یا مذہبی جماعت اس طرح انفلوئنس میں ہے یا انڈر پریشر چل رہی ہے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں, تھوڑے کانفلکٹ چل رہا ہے, تو وہ اس کو ہوا دیتے ہیں. مختلف سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے یا مختلف کیمپینز کے ذریعے جو باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں, جو مختلف اپنی ایجنسیز کے تھرو سوشل میڈیا پہ پیجز بناتے ہیں, آئی ڈیز بناتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان کی آئی ڈیز کھول کر ایسا لگے گا کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں, لیکن وہ ہمارے ملک کے نہیں ہوتے. وہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کی, جنہوں نے باقاعدہ کیمپینز پورے سرور بیٹھے ہوتے ہیں, جنہوں نے کیمپینز چلا کر ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ان فیک نیوز کو لے کر آنا ہوتا ہے جس سے ملک کے حالات خراب ہوں. تو یہ چیز ہے جس سے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو بڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں, ایک تو آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ, کیا آپ کو نہیں لگتا اس پر اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے, اور صرف یونیورسٹی کالجز میں نہیں بلکہ ان کے لیے الگ سے بھی, جس طرح کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, وہ مدرسوں سے آتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں, وہاں پر بھی اپروچ ہونی چاہیے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم یونیورسٹیز میں, کالجز میں تو سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں جہاں کے بچے آلریڈی تھوڑے سے ایسے انوائرمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں جن کو اویئرنیس ہوتی ہے, لیکن جو مدرسوں تک اپروچ نہیں ہو پاتی ہماری. آخر وہ بھی مدرسے ہیں, وہ بھی اسکول ہیں, ان کو بھی بہت اوپن ہونا چاہیے, وہاں پر بھی سیمینارز ہونے چاہیے, وہاں پر بھی حکومتی اداروں کی. دیکھیں ہمارے پاس سب سے یہ جو کام شروع ہوتا ہے نا خراب ہونا, یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. کسی کے 2 بچے ہیں نا, وہ کہے گا کہ یار یہ میرا بیٹا لائق ہے, اس کو میں او لیولز میں ڈال دیتا ہوں, یہ ذرا کن ذہن ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتا ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں یہ اسٹل اٹ ہیپنس, یہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ ذرا پڑھائی میں اچھا نہیں ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ اسی کو مدرسے میں ڈالو. حالانکہ دینی تعلیم کے لیے, یا دیکھیں اگر ہم لوگ ایک مذہبی نفرت انگیز معاشرے میں اگر ہم رہتے ہیں نا, تو وہاں پر دینی جو مدارس ہوتے ہیں ان میں زیادہ انٹلیکچوئل بچوں کی, یہ جو دماغ سے زیادہ تیز ہیں, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس میں والدین ان بچوں کو زیادہ بھیجتے ہیں جو کہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آگے پڑھ نہیں سکتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس مدارس میں جو کریکولم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک خاص سیکٹ کے اوپر جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے آگے ہونا ہے نا اس سے پیچھے ہونا ہے. ہمارے پاس ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اسٹل یہ سمجھتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ ریوالو نہیں کر رہی ہے, بلکہ سورج اور تمام سیارے اس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے, اور اسی طبقے میں بچوں کو کہتے ہیں جی ہم سائنس بھی پڑھاتے ہیں,
فزکس کیمسٹری اور سوشل سائنسز سب چیزیں پڑھاتے ہیں، لیکن اسٹل وہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ارتھ ہے نا وہ ریوالو ہی نہیں کر رہی ہے اپنی جگہ پر، اور تمام سیارے اور سورج اس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس ریاست کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اسکولس کالجز یا جو مدارس جو رجسٹرڈ ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھیں اس چیز کے اوپر کہ وہاں پر کیا کریکولم ہے. تو مدارس کے اوپر، مدارس کو ان علماء کے اوپر یا ان مولوی حضرات کے اوپر جنہوں نے صرف داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو مولوی ڈکلیئر کر لیا ہوا ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، یا کسی بھی اسپیسیفک جو ہے نا وہ فرقے سے انہوں نے ڈگری لے لی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ٹھیکیدار بنا لیا کہ اب جو ہم نے ایجوکیشن دینی ہے وہی ایکچوئل میں ایجوکیشن ہے. کسی ہمارے پیر صاحب نے یا کسی عالم نے، کسی قاری صاحب نے جو بات بول دی ہے اس پہ من ون ہم نے عمل کرنا ہے، نہ اس سے آگے نہ اس کے پیچھے. ریاست کی بھلائی کیا ہے، ریاست ہمیں کیا ایجوکیٹ کر رہی ہے، ملکی مسائل کیا چل رہے ہیں، ہمیں بیرونی قوتیں جو ہیں وہ کس طرح نقصان پہنچا رہی ہیں، انہوں نے اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے. انہوں نے بس یہ دینا کہ ہمیں آرڈر کیا ملا. تو یہ چیزیں اب اوبیسلی ان جگہوں پر ہم ایجوکیشن دیں یا اس جگہ پر اتھارٹیز یا سوشل میڈیا انفلوئنسر جا کر بات کریں کہ یار سوشل میڈیا کو آپ یوز کرتے، ظاہری بات ہے ان کو انفارمیشن کا میڈیم ان کے پاس سوشل میڈیا ہی ہے. جو فیس بک ہم یوز کرتے ہیں وہ فیس بک وہ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کچھ اور چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا زون الگ ہو جاتا ہے، ہمارا زون الگ ہو جاتا ہے. کیمپس لگایا جائے وہاں پر، اسپیشلی میں مدارس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ جان پائیں گے. مجھے اس بات کی میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک 15 دن کی ٹریننگ پروگرام کے بعد جو ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جس کو آس پاس کے حالات کا کچھ نہیں پتا، وہ ایک کنواں کا مینڈک بن کے صرف ایک انفلوئنس کے گرد اپنی انفارمیشن کو محدود کر کے بیٹھا ہوا ہے، 15 دن کے بعد اس کا سرکل ایسا ہو چکا ہوگا ایک ٹریننگ کے بعد کہ وہ مزید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی، وہ ملک کے مسائل پہ توجہ دے سکے گا. حکومت کے اوپر جو مسائل ہیں، اس ڈپلومیٹک کاوشیں ہیں، وہ اتنی زیادہ انفلوئنسو اور اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں کہ ہر ملک ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار اس کو لے کر آؤ یہاں پر. بالکل. اور دوسری بات، ہمارے پاس 60% سے اوپر جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا. یہ بات ہمیں دنیا کا نوجوان ترین ملک بنا دیتی ہے. پاکستان دنیا کا نوجوان ترین ملک ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے ہماری یوتھ جس سے ہم لوگ کام لے سکتے ہیں. ایسے ہی. اور یہ بات دوسرے ملکوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ 60% یوتھ کو ہم استعمال کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں. تو یہ آخر دشمن ٹارگٹ جو ہے وہ مدرسوں کے بچوں کو اور انہیں کو کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں ان کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو سوچنے سمجھنے کی آزادی دی جاتی ہے، جہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں، سوشلائزنگ کر سکتے ہیں. مدارس کے بچوں کو اتنی تربیت نہیں ہوتی کہ وہ سوشلائزنگ کر سکیں. ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے نا، آپ نے اس کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے سب سے پہلے، اور اس سے تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے. یعنی کہ وہ آپ کو کافر بھی داڑھی رکھتے ہیں فیشن میں، وہ حدیث بھی پڑھ کے سنا دینا تو آپ نے بولنا تیری تو داڑھی نہیں ہے، تو وہ منہ اٹھا کر بات کرنے کے لیے آ گیا. اس لیے ان کا سوشل سرکل بہت زیادہ محدود ہوتا ہے، اسی لیے ان کو ٹارگٹ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں کسی انسان کی بوتل خالی ہے نا، اس کے اندر پانی بھرنا بہت آسان ہے، لیکن جس کے اندر آلریڈی کوئی پانی ہے. دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ ہم وہاں کیوں نہیں اپروچ کر پاتے تاکہ ان کو بھی ان کی بھی لمیٹڈ نہ رہے سوچ. یہی میرا پوائنٹ تھا کہ وہاں تک ہم کیوں نہیں جا پا رہے، ہم کیوں نہیں ان کو اپروچ کر پاتے. دیکھیں ہونی چاہیے یہ چیز ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں یہ چیز اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم لوگ ایک اسپیسیفک ایک طبقے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ والدین بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یار یہ بچہ پڑھا اتنا نہیں دماغی طور پر، اچھا اس کو مدارس میں ڈال دو. تو ہم لوگ بھی جب ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں یا کوئی ورک شاپس ہوتی ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسی بن کر آتی ہیں اس حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار مدارس میں پڑھنے والوں کو کیا پتہ ان چیزوں کا، وہ تو سادے سے لوگ ہیں، سادی قوم ہے، ان لوگ وہ تو بھائی گائے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو تو بس دین اس کو حدیث اور قرآن کے اوپر ڈال دو، اس کے علاوہ دنیا ہی نہیں ہے. حالانکہ جو قرآنی تعلیم ہے وہ آپ کو پورا سوشل سرکل کے اوپر پوری بریفنگ دیتی ہے. جو قرآن کی تعلیم ہے آپ کو سوشلائزنگ کا طریقہ، معاشرے کی جو حقوق و فرائض ہیں معاشرے میں آپ کے، ان کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو اصال و ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. دادا ابو کی برسی ہوگی، 2 پارے پڑھ دیں گے اور قرآن پاک کا کام ہوگا غلاف میں ڈال کے ہم نے رکھ دیا. حالانکہ قرآن پاک ایک مکمل سورس آف انفارمیشن ہے. گورے تھیریز قرآن پاک سے نکال کر ہمیں پروف کرنے کے لیے لگے ہوئے، لیکن ہم نہیں مان رہے ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو جب حکومتی لیول پر جو پالیسیز بنتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکرز کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ 60% یوتھ کے حوالے سے دیکھیں. یہ نہیں کہ 30% مدارس اور 30% یونیورسٹی کالجز کے، آپ 60% یوتھ کے حوالے سے دیکھ کر پالیسیز بنائیں تاکہ آپ تمام کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال کر ایک ہی طرح ٹرین کر سکیں، وہاں پہ بھی اپروچ ہو سکے جیسے کہ یونیورسٹی کالجز میں ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو فیک نیوز کا سلسلہ چلا ہے اور بہت اتنی روک تھام کی جا رہی ہے، اتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. تو ہمارے ہاں ادارے بہت کام کر رہے ہیں. IT کے لیے اس پروفیشنل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے.
ہمارے منسٹرز یا جو ان پالیسیز کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو یوتھ کے ان مسائل کا علم ہے یا وہ اس لیول پر چیزوں کو آ کر دیکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو ہی لے کر چلنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو یوز کرتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر انفلوئنس کریں جو کہ ان کے بیچ کے لوگ ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ یار یوتھ کے مسائل ہی ہیں. اب میں گاؤں میں رہتا نہیں ہوں, شہر میں رہتا ہوں, مجھے گاؤں کے مسائل کا کیا پتہ. تو مجھے میرے لازمی ہے کہ گاؤں کے ہی کسی بندے کو لے کر گاؤں کے مسائل کے اوپر بات کی جائے اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے. کوشش کر لیں, جس لیول سے بھی کوشش کر لیں, ہم تب تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک ہم ان کے مسائل کو ان کی جگہ پر بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. ایک اگر اچھا استاد ہے نا, وہ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف سلیبس کور کرانے کی طرف نہیں لے کر جاتا. استاد ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کی کردار سازی کرے, اس کی تربیت کرے, اس کو جدید دور کے حساب سے تیار کرے. آ رہے ہیں تو بچوں کو آج کے دور میں اور چیزوں کی ضرورت ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا. آج کا استاد پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرے گا. آج کا استاد اگر خود کو ٹرین نہیں کر پا رہا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا ٹرین کرے گا. اگر اس کی وہی سوچ ہے پتھروں کے زمانے والی کہ بھائی 6 منتھس کا جو سلیبس ہے وہ 4 منتھ میں کور کرانا ہے, 1 مہینے میں ان کی ریویژن کروانی ہے اور 6 مہینے میں ایگزام دلوا دینے ہیں. اگر استاد اس مائنڈ سیٹ کو لے کر میدان تعلیم میں آئے گا تو اس کا اسٹوڈنٹ خاک وہاں سے توجہ لے گا. اب سسٹم بھی یہی چل رہا ہے, یہی بات کا تو رونا ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے جس ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, جس کی سوچ سے زیادہ ہماری انفارمیشن جو لیک کر رہی ہے نا. جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, فیک نیوز, ہمارے نوجوانوں میں ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے, محنت نہیں کرنا چاہتے, کنسسٹنسی نہیں ہے ان کے اندر. ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسکل لیں اور 1 ہفتے کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں ہم بس صبح اٹھیں تکیے کے نیچے سے ڈالرز نکل رہے ہوں. اتنی سست ہماری قوم ہو چکی ہے کہ محنت سے ان کا جی چراتا ہے. دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا کے دور میں یا اس جو آئی ٹی کا جو دور ہے ہم اس کو بولتے ہیں, ہم جس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں, ڈیجیٹل ایرا, کوئی بھی چیز آپ کو فوری طور پہ نہیں مل سکتی. اتنا سخت کمپٹیشن ہے, آپ کو اپنے ملک دوسرے ملکوں سے کیا اپنے ملک میں اتنا ٹف کمپٹیشن مل جاتا ہے. میں یہاں پر ساما یہ بھی کہوں گی کہ آپ کو کوئی بھی اچھا ریوارڈ جو ہوتا ہے وداؤٹ ہارڈ ورک نہیں ملتا. اینڈ ہم سب کو پتہ ہے, وہ آل نو ویری ویل کہ میریکلس جو ہوتے ہیں وہ کوئی 1% دنیا میں ہوتے ہیں. آج سے پہلے بھی کسی بادشاہ کے ساتھ ہوئے, کوئی وہ کیا تھا وہ لکڑہارا, اس کے پاس گولڈن ایکس آ گئی, اور وہ یہ میریکلس 1% ہوتے ہیں. پڑتا ہے کچھ کرنا. انہیں کہانیوں نے ہمیں خراب کی ہے, یہ جو لکڑہارے ہیں نا انہوں نے ہمیں خراب کی ہے. ہم بچپن سے ایسی کہانیاں سنتے ہوئے آئے ہیں, اتنے فینٹیسیز میں رہنے لگے ہیں, یا سنڈریلا سٹوریز اور یہ وہ, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہم نے آج فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں گا بس, لیکن 10 دن کے بعد جب آرڈر نہیں آتا تو وہی فائیور بند کر کے سائڈ کرا دیا اور وہ اب کسی پٹی چیز میں جا کر جو ہے نا وہ لگ جی. کامیابی کا راز, اور ٹائم اتنا شارٹ تھا پتہ ہی نہیں چلا. بہت زبردست گپ شپ رہی. دیکھیے آپ کے سامنے ایک ینگ پرسن بیٹھے ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور وہ ان فیک اور یہ ریومرز اور اس سب پہ نہیں چلتے. تو پلیز تھوڑا سا آپ بھی سبق لیں, محنت کریں. ساتھ میں یہی کہوں گی ان فیک نیوز پہ ہر وقت سوشل میڈیا کو تھوڑا سا یوز جو ہے نا اس کا ایک لمیٹڈ کریں, اپنے فائدے کے لیے کریں, اس کے نقصانات سے بچیں.